السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام لائق التکریم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دام اللہ فیوزہم، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے میں اپنے بزرگوں کی قائم کردہ اس عظیم روحانی روح پرور مسجد میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ہمارے بزرگ جنہیں دنیا ختم نبوت پروانہ ختم نبوت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ تحفظ ختم نبوت کے ایک عظیم شاہ سوار تھے، جنہوں نے محاذ تحفظ ختم نبوت پر اپنا بہت ہی بے مثال لازوال باوفا روح پرور ایمان پرور جہاد آفرین کردار پیش کیا، جو الحمدللہ آج بھی ہماری روح کو تازگی پیش کرنے کے لیے ہمارے گرد و پیش ہمارے اسی ماحول میں موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، سننے والے کان ہو، محسوس کرنے والا دل ہو، جب آدمی سن ہو جاتا ہے نا، جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے، اس کو سوئی مارتے جاؤ، ہتھوڑیاں مارتے جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی اس کے اندر حس آتی ہے تو معمولی سی ایسے کرے
تو وہ کہتا ہے وہی خیال کر کی چڑیاں بڑی جا رہے ہیں، خیال کر بھائی کیوں چڑیاں کاٹ رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ سوئیاں مار رہا تھا، ہتھوڑیاں مار رہا تھا، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، چونکہ وہ اس وقت بے حس ہو چکی تھی، اس کے اندر جو احساس والی حس تھی وہ ختم ہو گئی۔ اگر آج وہی احساس والی حس زندہ ہے تو مولانا اسحاق صاحب یہیں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ان کا عشق اور محبت والا جذبہ نظر آئے گا، اللہ کے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ نظر آئے گا۔ اور اگر احساس نہیں ہوگا تو پھر کوئی عطا اللہ شاہ بخاری بھی آ جائے کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ یہاں ایک جملہ ساتھ ہی سن لیں، آج میں آپ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ختم نبوت کے نام سے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا تھا۔ اگر ہم چاہیں کل کو ہمیں کوئی اس نام سے یاد رکھے تو پھر ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جو آدمی جو کچھ کرتا ہے اسے اس کام کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ فلاں آدمی ناشتے میں 50 پوڑیاں کھاتا تھا، 2 لیٹر لسی پیتا تھا، آدھا کلو مکھن کھاتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، اسے اس کام کے حوالے سے یاد کیا ہوا ہے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب اس علاقے میں اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے جیتے جاگتے چلتے پھرتے وفادار چوکیدار تھے، آج انہیں اس کام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اور میں یہ چاہیں کہ ہمیں بھی یاد رکھا جائے تو جون سی چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ لگے کہ ماشاءاللہ ایک وقت میں پورا بکرا کھا جاتا تھا فلاں آدمی، اس طرح آپ کو کوئی یاد رکھے تو اپنی یاد اس طرح قائم کر لیں۔ اور اگر آپ کو اس حوالے سے یاد رکھا جائے کہ بڑا ہی زبردست آدمی تھا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ میں فنا تھا، تردید مرزائیت اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ اللہ کے نبی کی غلامی کا جام بھر کے جینا چاہتا تھا، اسی میں جیتا رہا، اسی میں مر گیا، تو ان الفاظ سے اسے یاد کیا جائے گا۔ یہ اب ہم اپنی یاد کو جس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں قائم کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک ہے ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ، ایک ہے اس ایمان، عقیدے اور نظریے کا تحفظ، اور ایک ہے اس عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایمان، عقیدہ، نظریہ، اس عقیدے نظریے کا تحفظ، اور اس عقیدے نظریے کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے۔ یہ 2-3 باتیں انشاءاللہ 15-20 منٹ میں عرض کرنی ہیں، تو آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ مجھے ایک بات بار بار آپ کو یاد کروانے کے لیے کہنی نہ پڑے۔ پہلی بات، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، سارے کہو الحمدللہ، اور اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، اس لفظ ہی کو نہیں بھولنا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے توحید، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ بھی خالق نہیں، اللہ بھی رازق نہیں، اللہ بھی مالک نہیں، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، لال شہباز قلندر بھی بیٹے دیتا ہے، اللہ بھی رازق ہے، داتا صاحب بھی رازق ہیں، نہیں، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ بھی نبی نہیں۔ یہی بات اسود انسی نے کہی تھی، جھوٹے مدعی نبوت نے، یہی بات مسیلمہ کذاب نے کہی تھی، یہی بات آج کے مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی نے کہی تھی۔ اسود نے بھی کہا تھا آپ بھی نبی، اسود بھی نبی، مسیلمہ کذاب نے بھی کہا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی، مسلمہ بھی نبی۔ آج پوری دنیا کے قادیانی مرزائی جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہے، محمد الرسول اللہ بھی نبی تھے، مرزا غلام قادیانی نبی ہے، محمد الرسول اللہ نبی تھے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہاں پر بیٹھ کر بات سننے والا لکھا پڑھا نوجوان وہ ذرا غور سے ان جملوں کی باریکی پر غور کرے کہ مرزا غلام قادیانی کے لیے کون سے جملے مرزا قادیانی نے استعمال کیے۔ آج کے قادیانی اور مرزائی مرزا غلام قادیانی کے لیے کون سے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہے محمد ہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے نبی کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کہیں میں ہی اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول، لا نبی بعدی، اب اللہ میرے بعد کسی اور کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں جنم لینے والا جھوٹا مدعی نبوت جو آج کے دن 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو جہنم واصل ہوا، 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ اس کی زندگی کے 3 دور، پہلا 1840 سے لے کر 1880 تک، 1881 سے لے کر سن 1900 تک، سن 1901 سے لے کر 26 مئی بروز منگل سن 1908 تک مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا تیسرا اور آخری دور تھا۔ دوسرا اور تیسرا دور مرزا غلام قادیانی کا انتہائی ناپاک، انتہائی گستاخانہ دور تھا۔ اسلام کی حسین و جمیل عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے، تاج ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے لیے الامان الحفیظ مرزا غلام قادیانی نے جو کفر بکا، آج کا آدمی، آج کا مسلمان ان کفریہ عقائد اور نظریات کو سن نہیں سکتا۔ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی نے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ غیر تشریعی اور تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، 250 سال گزر جانے کے بعد بھی آج کے اس مسلمان کے دل و دماغ کی تختی پر دستک دے کر اسے اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے جگانا پڑتا ہے۔ میں بھی جاگتا ہوں، آپ بھی جاگتے ہیں، مگر آپ اور میں اپنی دکان کے تحفظ کے لیے جاگتے ہیں، اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے جاگتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے جاگتے ہیں۔ آپ اور میں بھی محسوس کرتے ہیں جب میری آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچائے، جب میری آپ کی گاڑی کی کوئی ہوا نکال دے، میرا آپ کا بکرا یا گائے کوئی کھول کے لے جائے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں بھی غصہ آتا ہے جب ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، ہماری چیز کو کوئی نقصان کر دے، ہم بھی جاگتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہمیں بھی غصہ آتا ہے۔ مگر کب؟ جب ہماری دنیا کے مال کو نقصان پہنچے، نہ میں جاگوں نہ آپ جاگیں، جب نبی کی ناموس کی بات آئے، نہ آپ کو محسوس ہو نہ مجھے محسوس ہو، جب تاج ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے قادیانی مرزائی دیکھے، نہ آپ کو غصہ آئے نہ مجھے غصہ آئے، جب مرزائی تاج ختم نبوت کو نوچنے کی کوشش کرے، آپ کی مسند پر کوئی بیٹھ جائے، آپ کو غصہ آتا ہے، نبی کی مسند پر قادیانی مرزائی بیٹھ جائے،
نہ کسی پولیس والے کو غصہ آتا ہے، نہ کسی ایجنسی والے کو غصہ آتا ہے، نہ کسی فوجی صاحب کو غصہ آتا ہے، اسے غصہ آتا ہے میں بات کھری کروں گا، عقل کی بات کروں گا، اگر میری بات قرآن و سنت آئین پاکستان سے ہٹ کر ہو، اگر میری بات لاجیکلی صحیح نہ ہو، کوئی ایک بندہ میرے بیان کے بعد کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی، میں مانوں گا کہ ہاں میں نے یہ بات صحیح نہیں کی، لیکن اگر میں اللہ کی توفیق سے نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کر غلامی رسول کا جام پی کر آپ کے سامنے اپنا جذبہ عشق و وفا رکھوں، آپ کو نبی کی ناموس کے متعلق جگانے کی کوشش کروں، تو پھر آپ کو مجھے حقائق کی دنیا میں رہ کر اپنی ہوش کے ناخن لے کر مجھے آپ کو حقائق کی دنیا میں آ کر بات سننی ہے۔ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ ہمیں بھی غصہ آتا ہے، ہم بھی متحرک ہوتے ہیں جب میری ذات کی بات آئے، جب میری دنیا کے نفع نقصان کی بات آئے، مگر اسی ملک میں اسی شہر کی سرزمین پر قادیانی دندناتے پھرے، قرآن کے خلاف آواز لگائیں، نبی کے فرامین مقدسہ کا مذاق اڑائیں، آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیریں، انہیں کوئی آئین کے کٹہرے میں لانے والا نہیں، انہیں کوئی پابند کرنے والا نہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے پھر یہ آئین کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے ساتھ کھیل نہیں تو کیا ہے؟ اس مرزا غلام قادیانی نے تشریعی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ صرف یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا، بلکہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو بعین ہی محمد الرسول اللہ کہا، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے افضل کہا، اپنے آپ کو کہا کہ حضور کے 3000 معجزات تھے، میرے 10 لاکھ نشان ہیں، حضور پہلی رات کے چاند تھے، مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہے۔ جائیے میری ایک ایک بات کو نوٹ کیجئے، قادیانیوں کی کتابیں اٹھا کے ان میں حوالے دیکھیے، اگر ایک حوالہ آپ کو قادیانیوں کی کتاب میں نہ ملے میں اس کا جواب دے ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ مسلمان اپنے لیے فکر مند، اپنی آل اولاد کے لیے فکر مند، میں اپنے منصب کو بچانے کے لیے فکر مند، میں اپنی نوکری کو بچانے کے لیے فکر مند۔ کیا وجہ ہے؟ آج کا مسلمان ان ساری چیزوں کو بچانے کے لیے متحرک ہے، متفکر ہے، یہ اللہ کے نبی کی ناموس کے دفاع کے لیے کیوں فکر مند نہیں ہے، کیوں متحرک نہیں ہے، کیوں متفکر نہیں ہے؟ اسے اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے متحرک بھی ہونا چاہیے، متفکر بھی ہونا چاہیے، یہ حرکت میں بھی آئے، اس کا جسم بھی حرکت کرے، اس کا دماغ بھی حرکت کرے، یہ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے سوچے۔ مرزا غلام قادیانی جہنم واصل ہو گیا، اپنے پیچھے نام نہاد جھوٹا خلافت کا سلسلہ چھوڑ گیا، نور الدین بھیرے کا نائی اسے پہلا خلیفہ بنایا، اپنے بیٹے کو دوسرا خلیفہ بنایا، ناصر کو تیسرا، طاہر کو چوتھا، اور آج مرزا مسرور لندن کی سرزمین پر بیٹھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ جب مرزا غلام قادیانی کا فتنہ اٹھا تھا، یہ فتنہ انگریز نے کھڑا کیا، مسلمان کے دل و دماغ کی تختی سے عشق پیغمبر کو مٹانے کے لیے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے مرزا غلام قادیانی کا سہارا لیا، مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا، اپنی چھتری مہیا کی، اس کے منہ میں اپنا حرام لقمہ ڈالا، اس کے ہاتھ میں اپنی قوت اور طاقت دی۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والا قادیانیت کا منہ زور بے لگام گھوڑا جسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا، میں قربان جاؤں اس وقت کے اپنے اکابر علماء کرام پر، جن میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی،
حضرت مولانا علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری، مولانا محمد حسین بٹالوی، اسی طریقے سے دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام دیوانہ وار عاشقانہ طور پر میدان میں اترے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کاردار میں اتر کر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے دفاع کی صدا لگائی۔ وہ قادیانیت کا منہ زور بے لگام گھوڑا جو انگریز کا حرام مال کھا کر سر پر دوڑ رہا تھا، اس کے سامنے کھدر پوش درمیانے مسلمان کھڑے ہوئے، جن کے پاس کھانے کو اعلیٰ لقمہ نہیں، پہننے کو اعلیٰ پوشاک نہیں، رہنے کے لیے بہت اعلیٰ چھت نہیں، مگر وہ قادیانی ہو کر مال پر ناز کرتے تھے، یہ مسلمان ہو کر نبی کی غلامی پر ناز کرتے تھے، انہیں نبی کی غلامی پر ناز تھا۔ مرزا غلام قادیانی کو انگریز کی غلامی پر ناز تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے عشق و محبت کا جام بھر کے میدان میں اترے، وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹا دعوی نبوت کر کے میدان میں آیا۔ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے اس منہ زور گھوڑے کو اس طرح جرأت اور شجاعت کے ساتھ میرے آپ کے اکابر نے کھینچ کے زمین پر اوندھے منہ مار دیا، اپنے پاؤں کی نوک سے اس کے سر کو کچل کے قادیانیت کے فتنے کو قادیان کی سرزمین پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا، بچے کھچے چند ایک قادیانی اس فتنہ قادیانیت کو لے کے ظفر اللہ چودھری پہلے وزیر خارجہ کی صورت میں پاکستان آگے۔ اس چودھری ظفر اللہ قادیانی مرزائی نے جو بدقسمتی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کا پہلا وزیر خارجہ بنا، جسوں نے مسلمانوں نے کلمے کے لیے جانیں دی، ماؤں کا نذرانہ پیش کیا، بیٹیوں کو قربان کیا، بیٹے قربان کر دیے، اپنی جان لا الہ الا اللہ کے نام پہ لگا دی۔ بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا۔ اس نے قادیانیت کی مردہ لاش کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایندھن ڈال کے اپنے کندھے مہیا کر کے تمام سفارت خانوں کے اندر قادیانیت کا بیج بویا، قادیانیت کو متعارف کروایا۔ قادیانیت کو غیر ملکوں کے اندر متعارف کروانے میں سب سے زیادہ اس ظفر اللہ بدماش قادیانی کا ہاتھ تھا۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا، یہ فتنہ پاکستان منتقل ہوا، ادھر ظفر اللہ وزیر خارجہ بنا۔ 1952 میں بشیر الدین محمود نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے اعتبار سے بلوچستان ہے، کم از کم ایک صوبہ قادیانی اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ میں قربان جاؤں، عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں پہ شیر میدان میں آیا، نبی کی غلامی کا جام بھر کے سید خون کے اندر ایک مرتبہ پھر ارتعاش پیدا ہوا، جہاں ان کی رگوں میں خون گردش کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ ایک مرتبہ پھر اوند آیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور کے موسی دروازے کے اندر لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا بشیر الدین 1952 تیرا تھا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا، تو بلوچستان پر اقتدار کے خواب دیکھ رہا ہے، دیکھنا پھر قدرت کا کرشمہ، ان غلامان پیغمبر کو دیکھنا، یہ تیرے سامنے اس انداز میں رکاوٹ بن کے آ کے کھڑے ہوں گے، تو بھی دیکھے گا، چشم فلک بھی دیکھے گا، دوست بھی دیکھیں گے، دشمن بھی دیکھیں گے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا 52 تیرا تھا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا۔ وہی صوبہ جس صوبے میں قادیانی اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، جاؤ آج پاکستان کا قانون کہتا ہے کوئی قادیانی یوم میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی قادیانی اپنے آپ کو برملا وہاں پر جا کر قادیانی نہیں کہہ سکتا۔ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو رب کائنات نے قادیان کی سرزمین پر بھی شکست دی، پاکستان میں بھی شکست ملی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، اس ایک تحریک میں 10,000 سے زائد نوجوان مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ہائے کاش ہمیں پتہ ہوتا۔ میں نے پہلے کہا ہے ہم بھی جانتے ہیں
ہم بھی غصے میں آتے ہیں، ہم بھی متحرک ہوتے ہیں، مگر اپنی دنیا کے لیے۔ افسر بھی اپنی کرسی کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے، سرکاری ملازم بھی اپنی نوکری کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ کتنے گستاخ اس ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ جیلمی کی شکل میں ہو، وہ انجمن سرفروشان اسلام ریاض گوہر شاہی کی شکل میں ہو، وہ فتنہ انکار حدیث کی شکل میں ہو، وہ مرزا قادیانی کے کفر کی شکل میں ہو، انہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، ان کا راستہ کوئی نہیں روکتا۔ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ آپ کی جماعت کیا کرتی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پوچھتے ہو۔ چوروں کو چھٹیاں، چوکیداروں پہ پابندیاں۔ آئے ہائے، امام غزالی فرمایا کرتے تھے پتھر باندھ رکھے ہیں، کتے کھول رکھے ہیں۔ پتھروں کو باندھ دیا، کتوں کو کھول دیا، چوکیداروں کی تفتیش جاری، چوروں کو چھٹیاں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم نے مولویوں کو روکا ہوا ہے، تم دبا کے رکھو، کفر پھیلاؤ اس ملک میں، مسلمانوں کو مرتد کرو، فتنہ قادیانیت کو فروغ دینے کی کوشش کرو، فتنہ انکار حدیث کو فروغ دینے کی کوشش کرو، محمد علی جیلمی کے کفریہ عقائد کو فروغ دینے کی کوشش کرو، کرتے رہو، بے فکر رہو۔ ہم نے مولویوں کو ادھر روک رکھا ہو، تمہاری طرف نہیں آتے، بے فکر رہیں۔ الحمدللہ کل بھی مولوی میدان میں کھڑا تھا، آج بھی مولوی میدان میں کھڑا ہے، جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ آپ میرے راستے میں جتنے روڑے اٹکاتے ہیں اٹکاتے رہے، خدا کی قسم رب اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا آپ کی مخالفت میں آ جائے، پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ پر آنچ نہیں آنے دے گا، آپ بے فکر رہیں۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے اپنے نبی کے متعلق۔ میرے محترم دوستو، فتنہ قادیانیت میرے آپ کے ملک کی سرزمین پر آج بھی خارشی کتے کی طرح انڈر گراؤنڈ مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ مگر اگلی بار غور سے سنیے، دوستوں سے زیادہ دشمن ہمارے وزن کو پہچانتے ہیں، دوستوں سے زیادہ دشمن ہمارے وزن کو پہچانتے ہیں۔ ایک وقت تھا قادیانیوں نے اپنے اخبار الفضل میں لکھا تھا کوئی بندہ مولوی لال حسین اختر سے مناظرہ نہ کرے، اور آج بھی وہ وقت باقی ہے کہ آج پچھلے دنوں میں مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا وہ ہماری چرام نگر کانفرنس میں آیا، اس نے کہا، وہ مسلمان ہوا، اس نے آن ایئر ساری دنیا کے سامنے کہا کہ آج بھی قادیانیوں کے حلقے میں بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے کوئی قادیانی مولوی اللہ وسیع سے مناظرہ نہ کرے۔ الحمدللہ آج بھی تحفظ ختم نبوت کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ محنت میرا آپ کا ایمان ہے، یہ محنت میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ 1953 میں تحریک چلی، 10,000 نوجوان مسلمان شہید ہوا، علماء آواز لگاتے رہے، لوگ اس آواز پر صدائے لبیک کہتے ہوئے ملتے رہے، کارواں بنتا رہا۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ آج تک بحمد اللہ تعالی تحفظ ختم نبوت کی محنت جاری ہے، اور مل کے کہو جب تک ایک بھی قادیانی باقی ہے یہ محنت جاری رہے گی انشاءاللہ۔ زور سے کہو یہ محنت جاری رہے گی، یہ محنت جاری رہے گی۔ ابھی بات سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 کذاب دجال آئیں گے۔ کتنے؟ علماء فرماتے ہیں مرزا قادیانی کا نمبر 22واں 23واں یا 24واں ہے۔ 23واں 24واں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ 6 اور 7 ابھی اور آنے ہیں، تو ان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے کرنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ کوئی احسان نہیں اللہ کے نبی پر۔ اگر میں آپ تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، میں کراچی سے آپ کے سامنے بیان کے لیے آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے، اس نے مجھے ہمت دی، میں آپ کے سامنے آ کے اللہ کے نبی کی ناموس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ 2 بول بولتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں،
باہر دروازے پر کھڑے ہو کے تحفظ ختم نبوت کا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں کیا. اگر اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے، یہ میری آپ کی ڈیوٹی ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، تو بیٹے کا باپ کی خدمت کرنا کوئی احسان نہیں، بیٹی کا ماں کی خدمت کرنا کوئی احسان نہیں. ساری دنیا کہے گی ان ماں باپ کا فرض بنتا ہے تم ان کی خدمت کرو، تم ان کی خدمت کر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے تم ان کی خدمت کرو. میں اور آپ اگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگلی بات سنیے، یہ کام کس کا ہے؟ صرف مولوی صاحب کا، صرف حافظ صاحب کا، صرف ختم نبوت کے مبلغ کا نہیں. اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، ایک عالم ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک تاجر ہو، ایک گورنمنٹ کا ملازم ہو، کیا اس باپ کی خدمت صرف اس بیٹے کی ذمہ داری ہے جو عالم ہے، جو حافظ ہے؟ ہر دنیا کا عقل مند کہے گا نہیں. جس طرح باپ کی خدمت اس عالم بیٹے پر فرض ہے، حافظ بیٹے پر فرض ہے، اسی طرح ڈاکٹر کی ذمہ داری بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، انجینئر کی ذمہ داری بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. بالکل اسی طرح حافظ، عالم، مولوی صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے. ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے، انجینئر کی بھی ذمہ داری ہے، تاجر کی بھی ذمہ داری ہے. XYZ دنیا کے کسی بھی کام سے تعلق رکھنے والے ہر کلمہ گو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا. کیا میں اور آپ اس کام کو اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں. تو اس ذمہ داری کو نبھانا میری آپ کی ڈیوٹی ہے. تو 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ایمانی عقیدے اور نظریے سے متعارف فرمائیں. ابھی میں بیان کے لیے آ رہا تھا، سینکڑوں بچے اور بچیاں سکولوں سے نکل رہے تھے، کالجز سے نکل رہے ہیں. انہیں پتہ ہے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ سکولوں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، 5 سوال پوچھو. آپ کو مجھے اپنے ایمانی لیول کا خود ہی پتہ چل جائے گا. میں رات سفر کر کے بس میں سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بچہ آ کے بیٹھا، 14-15 سال کا ہوگا. ابھی سیٹ پر وہ بیٹھا نہیں پوری طرح، اس نے LCD کو انگلی دی. پہلے آپ یقین کریں، اس نے وہ جو ٹی وی لگا ہوا تھا نا اس کو چلانے کے لیے انگلی دی. اور میں کہا دعا تھا پڑھنا سورے آ. میں نے اس کو ایسے ہی کہا، میں نے تیرا بیڑا کر کہ دعا تھا پڑھنا کر. اگلی سنو، کمال کر دیا اس بچے نے، کہتا دعا آتی نہیں ہے. میں حیران ہو گیا اس کے برجستہ اس سچ بولنے پر. 13, 14, 15 سال کا مسلمان بچہ، اس کو دعا نہیں آتی بس میں بیٹھ کے سفر کرنے کی. پورا راستہ اسے بے چینی لگی رہی، ہینڈ فری نہیں ملا. کچھ 6 دفعہ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس ہینڈ فری ہے؟ میں نے کہا ہم تو بالکل ہی فری ہیں. تو ہینڈ فری کی گل کر رہے ہیں، اصل ہر پاس ہی فری ہے. میں کہا پتر میرے کو ہینڈ فری نہیں ہے. کہتا بس والوں کے پاس ہے. میں کہا پتر میں نہیں پتا، تو آپ جا کے پوچھ رہا. اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا رہا. آپ یقین کریں اس کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ مجھے دعا نہیں آتی. سفر کے اختتام تک انہیں دماغ دے وچوں ہینڈ فری نہیں نکلی. یہ بھی ممکن ہے اس کو ہینڈ فری کا معنی بھی نہ آتا ہو. آج کل ہم انگریزی کے بہت سارے لفظ بولتے ہیں جنہیں ہم انگریزی کا معنی نہیں آتا ہوتا. تو ہماری دینی سطح کا لیول یہ ہے، ان سکول کالجز کے بچوں اور بچیوں پر محنت کریں. آپ کے میرے ہی بچے پڑھتے ہیں نا، تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں پہلے نبی کا کیا نام ہے، آخری نبی کا کیا نام ہے. مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب اور دجال تھا، اس کے فتنے سے بچنا ہے. آنے والی نسلوں کو تم نے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، اپنی اولادوں کو ایمان کی وراثت دینا.
ہماری اصل وراثت ایمان والی اولاد ہے۔ مولانا 2-4 منٹ کی گنجائش ہے اوپر؟ ہاں میرے جانے کے بعد نہیں کہنا مولوی نے جمعہ لیٹ کر دیا، میں نہیں ایسی باتیں سنتا، کہہ لو بس تو بس، اگر ٹائم کی گنجائش ہے تو میں بات کرتا ہوں۔ ہاں جزاک اللہ، مولوی صاحب کو بعد میں نہیں کہنا جمعہ لیٹ کرتا، ہاں جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو بتانا، ہمارے ایک دوست ہیں برطانیہ میں ہوتے ہیں، میں نے کہا کوئی خواہش؟ کہنے لگا چاچا جی بظاہر تو اب پلٹ کر پاکستان آنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اب مرنا جینا یہی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی آپ کی خواہش؟ کہنے لگا بس اب خواہش صرف یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان رہیں۔ کمال کر دیا اس نے کہ بس اب دل میں صرف ایک ہی بات ہے، نوٹوں کی کمی نہیں، پاؤنڈ کی کمی نہیں، صرف دل میں ایک بات ہے کہ ہم مرے تو پیچھے بچے مسلمان ہوں۔ کبھی ہمارے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم مرے تو ہمارے بچے مسلمان ہوں؟ ہمارے دلوں میں بات آتی ہے میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ایس پی دیکھ لوں، ڈی آئی جی دیکھ لوں، ایجوکیٹڈ دیکھ لوں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کبھی ہمارے دلوں میں یہ خواہش آئی کاش میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن دیکھ لوں، عالم دیکھ لوں، نمازی دیکھ لوں؟ ہمارے بنولی ٹاؤن میں ایک استاد ہیں، 3 دن انہوں نے ایک طالب علم کی نماز کو دیکھا، 3 دن ایک طالب علم کی نماز کو دیکھا۔ تیسرے دن اس طالب علم کو کہا اپنے والد صاحب کو بلا کے لے آنا۔ والد صاحب آگے فرمانے لگے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے۔ نہیں سمجھے تو ہم سمجھ ہی نہیں آئی میری گل، سانو سمجھ آتی ہے ڈالراں دی، پجاروں دی، 2000 گز کا بنگلہ ہوئے، پاواں حرام دہی ہوئے، بے شک رشوت گئی ہوئے، بے شک بہنوں کی وراثت کا ڈاکہ مارا ہوا ہو، بے شک کسی سے گن پوائنٹ پہ لیا ہو، بیٹا کیا کرتا ہے؟ بے فکر رہے، بہت بڑی پوسٹ پر ہے، روزانہ لاکھوں تنخواہ آتی ہے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس حرام کی تنخواہ پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 8 دفعہ کہتا ہے۔ مولوی صاحب نے بچے کی نماز دیکھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا اس کے باپ کو کہ آپ کا بچہ اتنا عظیم بچہ ہے، اس دور میں اس کی نماز اتنی قیمتی۔ ہم میں سے کوئی ہے؟ دنیا دیکھتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مولوی صاحب سے تعویذ لیتے ہیں۔ مولوی صاحب کا تعویذ اتنے کی کرے گا؟ مولوی صاحب کا تعویذ ایک چھٹانگ کا ہے، اتنے 50 من گند پہ ہے۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ مولوی صاحب کے تعویذ کا وزن ہے 1 ماشا، 1 تولہ، 1 چھٹانگ، وہاں گندگی ہے 50 من۔ انہوں نے کوئی کے ایم سی کا بلڈوزر ہی چکے گا، ساڈا تعویذ نہیں چک سکتا انہوں، ہمارے تعویذ سے کچھ نہیں ہونا۔ تو 3 کام ہے ہر مسلمان کے ذمہ۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی، یہ بات کان کھول کے سن لے سارے مسلمان، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، حقیقت یہی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، ایک آدمی کہتا میں نہیں مانتا، حقیقت یہی ہے، سورج نکلا ہوا، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ کوے کا رنگ سیاہ ہے، وہ کہتا میں نہیں مانتا سفید ہے، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ آپ اور میں اسلام کی بات کو مانے یا نہ مانے یہ میری آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلام یہی کہتا ہے کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی مسلمان کا، کسی غلام پیغمبر کا، کسی عاشق رسول کا، کسی بے ایمان قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ اسلامی غیرت
اور محمد رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ شیزان، ذائقہ گھی، پران، نام سنا پران کا؟ آپ کے یہاں بڑے بڑے سٹوروں پر پران یقیناً ہوگا، 110% پران ہوگا۔ شیزان کا نام تو سنا ہے نا؟ شیزان قادیانیوں کا سب سے بڑا منافع بخش ادارہ ہے، جو انتہائی بد قسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں۔ ادھر سجدے ٹھوک رہا ہے، ادھر جا کے شیزان بیچتا ہے، ادھر غلامی رسول میں نعرے لگاتا ہے، ادھر قادیانیوں کو گلے ملتا ہے، ادھر مرزائیوں کے ساتھ جفیاں ڈالتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں قادیانی مصنوعات استعمال کرنا۔ شیزان قادیانیوں کا سب سے بڑا منافع بخش ادارہ، جو مسلمان شیزان بیچتے ہیں، جو مسلمان شیزان خریدتے ہیں یا قادیانی مصنوعات بیچتے اور خریدتے ہیں، یہ ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو مضبوط کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لٹریچر لائیں آپ کے لیے، نماز کے بعد آپ اس کو لے کر جائیں، اس کو ضرور پڑھیں، ضائع نہیں کرنا۔ مفت میں تقسیم ہو رہا ہے، مفت میں چھپتا نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ عام مسلمان بھائیوں سے روپیہ اکٹھا کر کے اس کو چھاپتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا، خود پڑھنا ہے، اوروں کو پڑھنے کے لیے دینا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔